بسم اللہ الرحمن الرحیم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء لأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ اتنی قومیں جو تباہ ہوئی گناہ کرنے کے بعد، ان سب حادثات، ان سب واقعات نے اب جو ان کے بعد زمین پر وارث بنے ہیں اور اب جو زمین پہ رہ رہے ہیں، ان گزشتہ چیزوں نے ان کی ہدایت نہیں کی کہ ہم ان کے گناہوں پر بھی پکڑ لیں گے ان کو جس طرح ان کو ان کے گناہوں پر پکڑا تھا۔ یہ قصے ہیں کس لیے قرآن کی داستانیں؟ تاکہ اب جو زمین پر موجود ہیں وہ عبرت لیں اور وہ حرکتیں نہ کریں جو انہوں نے کی تھی۔ جو لوگ اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوئے ہیں، زمین کے وارث یعنی اب جو زمین پہ رہ رہے ہیں، کیا ان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی، ان کی ہدایت نہیں ہوئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم پر انہیں گرفت میں لے سکتے ہیں؟ پچھلی قوم داستانیں تمہیں کیا بتا رہی؟ وَنَتْبَعُ، اور اگر یہ عبرتیں دیکھیں بہت خوبصورت ہے، اگر یہ ساری عبرتیں بھی تمہیں ٹھیک نہیں کرتی، تمہارے دل اتنے سخت ہیں، وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو جو ہر نصیحت ہماری ٹھکرا دیتے ہیں تو ہم بھی ان کے دلوں پر مہریں لگاتے جاتے ہیں، پھر وہ سنتے ہی نہیں، پھر ادھر ہی مست ہے۔ یہ خداوند عالم کا یہ بھی سنت ہے اس قلب کے بارے میں، اس طبیعت کے بارے میں، جو نصیحتیں نہ سنیں پھر وہ سخت ہو جاتا ہے، اور اس سختی کو اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم ان کے قلوب پہ ان کو سیل کر دیتے ہیں، ان پہ مہریں لگا دیتے ہیں، وہ پھر سنتے ہی نہیں، جتنا بھی بات کر لو نہیں سنتے۔ 101 تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے حالات ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک سے فرما رہے ہیں کہ یہ وہ بستیاں ہیں جن کے حالات ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان کے رسول واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، یہ بھی بڑی پلے باندھنے والی بات ہے، ساری باتیں پلے باندھنے والی ہیں، یہ والا جو جملہ ہے یہ ذرا توجہ فرما لیں۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، کیا معنی ہے اس کا؟ تو جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر پھر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ میں، آپ، ہم سب، ایک تو اللہ کہتا ہے ایمان بھی لاؤ تو شعور سے دیکھو پہلے چیز، پھر اس کو اپنے ایمان میں شامل کرو کہ یہ چیز ایسی ہے، اور ایک ہے کہ انکار کرنے سے پہلے بھی ذرا اچھی طرح تجزیہ تحلیل کر لو۔ کیوں؟ اگر فٹ سے انکار کر دو گے اور ہو سکتا ہے چار بندوں میں بھی باتیں کرو کہ یہ بالکل فلاں ہے اور غلط ہے یہ وہ، جب یہ سب کر لو گے بعد میں تمہیں پتہ چل جائے کہ نہیں وہی ٹھیک تھا، پھر تمہاری جو انا ہے وہ اس کو تمہیں قربان کرنا پڑے گا، کیونکہ پھر اگر تم کہو گے کہ یہ صحیح ہے تو وہ جن کو تم نے پہلے خراب کیا تھا وہ کہیں گے تیرا دماغ خراب تھا، خود بھی تو بے وقوف ہے اور ہمیں بھی تو کہتا رہا کہ یہ غلط ہے اور اب کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، تو بالکل پاگل ہے۔ یہ بے عزتی انسان سے اپنی برداشت نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ ان کا مزاج بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کون تھے کہ جنہوں نے فٹ جھٹلایا اور پھر بعد میں مانا ہی نہیں، چونکہ ان کی پھر ساری شخصیات جو یہ بڑے اپنے آپ کو عالم کہتے تھے، فلان کہتے تھے، تو لوگ کہیں گے تم سارا ہمیں پہلے کہتے رہے کہ تم بڑے سمجھدار ہو، تمہارے آباء و اجداد بڑے سمجھدار تھے، اور اب کہہ رہے ہو کہ یہ صحیح ہے، تم تو مثلا ایک ٹکے کی تمہاری ویلیو نہیں ہے۔ یہ انسان سے برداشت نہیں ہوتا کہ میری لوگوں میں بے آبرو ہو جاؤں اور دوسرے کو کہہ دے کہ وہ صحیح ہے اور اپنے آپ کو کہہ دے غلط ہے، یہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ انسانوں کا، مگر یہ کہ جس کو اتنا خوف خدا آ جائے کہ پھر وہ کمپرومائز یہ والا نہ کرے اور اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دے، اور جیسے مولا فرماتے ہیں اور ان کے فرمان برحق ہیں کہ اس رسوائی کے بعد
وہ رسوائی نہیں ہے جس کے بعد اللہ کے ہاں دائمی عزت ہو، اور وہ عزت نہیں ہے جس کے بعد اللہ کے پاس دائمی رسوائی تمہاری ہوگی، اس کو مت سمجھو۔ مولا کا فرمان ہے اور برحق ہے۔ لیکن عام طور پہ بندہ کہتا ہے میں میری انسلٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور میں جیسے دنیا میں یوز ہوتا ہے نا کہ فیس سیونگ، اب میں ہو تو گیا ہے لیکن اب میرے فیس کو سیو کرو، کوئی چکر دو پبلک کو تاکہ میری بےزتی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ فیس سیونگ کے لیے لوگ پھر حرکات کرتے ہیں۔ تو یہ جو فیس سیونگ ہے، ان کو جب ہوتا تھا کہ اب ہماری فیس خراب ہو جائے گی تو پھر یہ سمجھ آ بھی جاتا تھا پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، یہ کہنا چاہ رہے۔ لہٰذا کسی چیز کو جھٹلانے سے پہلے، جو آپ نے پہلے نہ سنی ہو، جو شعور عقلی ایک عاقل انسان کا مزاج ہے وہ یہ کہ اس کو پہلے اچھی طرح دیکھے پرکھے اور پھر شعور اور بصیرت سے اس کا انکار کرے، نہ کہ دادا اور ہماری تو ساتھ پشتے یہی کرتی آ رہی ہیں، یہ کہاں سے نئی بات سنی ہے، یہ اللہ قبول نہیں کرتا، یہ بے وقوفی اکثر لوگ کرتے ہیں۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، لیکن جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تو اس پر ایمان لانے والے نہ تھے، اس کا نتیجہ بھی کیا ہے اس مزاج کا؟ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اس طرح جان بوجھ کر حق کو نہ ماننے والے کافر، یعنی جان بوجھ کے نہ ماننے والے، اس طرح کافرین کے دلوں پر اللہ مور لگاتا ہے۔ یعنی اس مزاج کے اثرات ہیں کہ اور ڈیفیکلٹ کر دیتے ہیں انسان کو واپس آنا۔ بس ہونا کیا چاہیے؟ حق ہے میں اس کو ڈھونڈوں، چاہے میرے جو میں نے سنا اس کے خلاف ہے یا چاہے میں نے سنا اس کے مطابق ہے، حق کی تلاش کروں اور اس کو اچھی طرح جان کر، جیسے پھر مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان عرض کروں کہ فرماتے ہیں کہ معیار حق لوگوں کو نہ بناؤ، حق کو پہچانو اور پھر اہل حق تمہیں دکھائی دیں، نہ کہ تم کہو کہ جی بابا جی دے پیچھے ایسا نیت کر لی، اب جو یہ کرتے ہیں ہم پیچھے چلیں۔ یہ بے وقوفی ہے، یہ کوئی اور چکر میں اس کو وہ کر رہا ہے، یا خود کام چور ہے، آگے نہیں جانا چاہتا کہ میں کچھ تحقیقات کروں کہ یہ جناب مجھے بخشوا، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں، اللہ کا دین عقل اور شعور کی طرف دعوت دیتا ہے، قرآن عقل استعمال کرنے اور فکر کی دعوت دینے سے بھرا پڑا، اور کہا جو نہیں کرتے وہ چارپائے ہیں، یہ چارپائے ہیں بلکہ چارپائیوں سے بھی بدتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہے کہ جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔